بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں عاطف عارف آفیشیل. ناظرین آج ہم بات کریں گے عمران خان کی رہائی قریب، سہیل افریدی کا بڑا دعویٰ، جنید اکبر کا دو ٹوک اعلان، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی قیادت کو کیوں روکا گیا، یہ ایک سوال بن گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی ڈیلا جیل کے باہر عمران خان کی رہائی کے متعلق بڑا دعویٰ کیا. انہوں نے جنید اکبر نے بھی واضح اعلان کیا کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت قائم ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی ممکن نہیں. دوسری جانب گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو جو ہے وہ داخلہ پر روکنے پر شدید رد عمل بھی اب سامنے آیا ہے. تو یہ اس ویڈیو میں ہم اس پر پورا تجزیہ کریں گے، احاطہ کریں گے یہ خبریں کیا ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے، دعوے کیا ہیں. اور اس کے علاوہ جنگ کی صورتحال میں بھی بتاؤں گا کہ ٹرمپ اور جو ہے اسرائیل اور اس کے علاوہ روس جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لوکل پولیٹکس کی کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایک بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. عمران خان نے جیل سے کہا فلاں وزیر اعلیٰ ہوگا تو اس میں اس کو کوئی نہیں بچا سکا. عمران خان نے مجھے وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا تو کوئی طاقت مجھے وزیر اعلیٰ بننے سے روک نہ پائی. جب تک ڈیلا سے مجھے ہٹانے کا پیغام نہیں آئے گا میں وزیر اعلیٰ ہوں. خیبر پختونخوا حکومت عمران خان کی ہے اور انشاءاللہ عمران خان کے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا انشاءاللہ بہت جلد عمران خان باہر آ رہے ہیں. یہ بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں. سہیل افریدی کی ڈیلا جیل کے باہر گفتگو اور اعتماد کی فکر نہیں. انہوں نے کہا وزارت اعلیٰ کیا جان بھی چلی جائے عمران خان کے ویژن پر ہر کام کرتے رہیں گے. تمام ممبران اسمبلی چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ناراض ممبران ہیں نا ان کا بھی خط کلیئر سامنے آیا ہے. ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیوں نہیں کچھ کیا. تو یہ بات سہیل افریدی کی بالکل ٹھیک ہے کہ کے پی کے جو لوگ ہیں جو عمران خان کے ووٹ لے کر آئے ہیں وہ عمران خان کے مخالف تو نہیں جاتے. عمران خان کا جو حکم ہوگا، جو عمران خان کہیں گے وہ اسی ڈائریکشن میں چلیں گے کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کے پی کے لوگوں کی محبت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کیسی ہے. تو کے پی کے لوگ ظاہرہ ان پر پریشر بھی ہے کہ کے پی کے لوگ جو ہے جب یہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں ایم پی اے حضرات تو ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ دیا. تو یہ وہ صورتحال ہے. اس لیے سہیل افریدی نے کہا ہمارا فوکس صرف اور صرف عمران خان ہے. ہمیں میڈیا کے پراپوگنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی کون کہاں کھڑا ہے، کس کے ساتھ میٹنگز کر رہا ہے، کیا سازش کر رہا ہے وہ ہمیں سب پتہ ہے. انشاءاللہ جو ذمہ داری عمران خان نے دی ہے اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اب سہیل افریدی کے پاس یہ بہترین موقع ہے، ماحول بنا ہوا ہے. انہیں چاہیے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مزید کوششیں تیز کریں اور جیسے وہ ہر منگل کو آ رہے ہیں کوئی ٹھوس لائے عمل جو ہے وہ باقاعدہ بنیادوں پر بنا کر تو اس پر عمل درآمد شروع کریں. ورنہ سہیل افریدی پر اب تنقید شروع ہو چکی ہے، ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے. اور دوسرا جنید اکبر نے جو دعویٰ کیا انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ سہیل افریدی کے خلاف جائے. جب تک عمران خان نہیں کہیں گے تب تک سہیل افریدی کو ہی وزیر اعلیٰ ماننا پڑے گا، چاہے اندر سے کسی بندے کو کوئی کھجلی ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ کیا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ علی امین گنڈا پور کی اور ان کی جو ہے سہیل افریدی کی کوئی نوک جھونک بھی ہوئی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جو بھی کوئی مداخلت کر رہا ہے یا کوئی سیاست کر رہا ہے تو اس حوالے سے نوک جھونک ہوئی ہے. لیکن یاد رکھیں علی امین گنڈا پور بھی عمران خان کی ہی بات کرتے ہیں، سہیل افریدی بھی عمران خان کی بات کر رہے ہیں. تو ان پر تو یہ موقف تو ان کا اکٹھا ہے. اختلافات تو ایک گھر میں 4 بھائی ہوں تو ان کا بھی ہوتا ہے، لیکن میڈیا نان ایشو کو اٹھاتا ہے، جو اصل ایشو ہے اس پر بات کرنے کے لیے میڈیا تیار نہیں ہے. جیسے کہ آج ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری جو ہیں سلمان اکرم راجہ، نعیم حیدر پنجوتا، شوکت بسرا، ضیاء الدین قریشی اور ظہیر عباس کو گلگت بلتستان دیامیر کی حدود میں داخل ہوتے ہی
پہلی چوکی پر روک کر صبح بدر کر دیا گیا ہے، اور یہ انتہائی شرمناک ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کا پورا ٹبر وہاں پر پہنچا ہوا ہے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کا پورا ٹبر پہنچا ہوا ہے، اور ایک جماعت کو آپ نے نشان بھی چھینا، اس کا جھنڈا بھی نہیں اٹھانے دے رہے، اس کے ورکروں کو بھی تن رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا نظام اگر آپ بنائیں گے تو نفرت بڑھے گی، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی بڑھے گی، عمران خان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی بڑھے گی۔ یاد رکھیں، ہمیشہ مظلوم کی طرف ہمدردی جاتی ہے، ظالم کی طرف ہمدردی نہیں جاتی۔ یہ لوگ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہ اوچھے ہتھکنڈے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاستی مشینری کے حوالے سے پی ٹی آئی اور عوامی جو طاقت ہے، اس کا کتنا شدید خوف ان پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن واقعی آزاد اور شفاف ہیں تو پھر پی ٹی آئی اور اس کی قیادت سے اتنا خوف کیوں ہے؟ جو الیکشن کروانے کے دعوے دار ہیں، کیا سیاسی مخالفین کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں گرفتار اور صوبہ بدر کر کے الیکشن شفاف کو یقینی بنایا جا رہا ہے؟ سوال تو اب یہ ہے نا کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ کیا اس اندھیر نگری کا نام ہی جمہوریت رکھ دیا گیا ہے؟ تو یہ اب جو جمہوریت کا راگ الاپتے تھے ان کو یہ اس کے جواب دینے ہوں گے، کیونکہ اب اگلا مرحلہ ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ اور دوسرا، انٹرنیشنل خبروں کی طرف آئیں تو ٹرمپ اور نیتن یاہو میں تلخ کلامی ہے، اسرائیل اور لبنان پر حملے کا جاری رکھنے کا اس کا اعلان ہے، اور یوکرین پر روس کا بڑا حملہ ہے۔ نیتن یاہو کے حوالے سے اپنا ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو ہر کوئی تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ ٹرمپ لبنان حملوں پر شدید برہم ہوئے۔ امریکی صدر نے کہا اس طرز عمل کے باعث اسرائیل عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ انہوں نے اس وقت بات کی جب یہ لبنان پر حملے کر رہے ہیں تو اپنے جسے کہتے ہیں اپنے علاقے کو وسیع کر رہے ہیں قبضہ کر کے، تو ایران نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر ایران نے دوبارہ یہ جنگ شروع ہو گئی تو ایران نے تکنیکا ناچ نچا دینا ہے۔ اب ایران نے اپنے اصل جو ہے نا میزائل وہ اب لانچ کرنے ہیں، جو ان سے دفاع نہیں ہو پائے گا، اور ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے روک لیا جائے۔ لیکن نیتن یاہو جو ہے وہ بضد ہے ابھی تک کہ میں لبنان پر حملے جاری رکھوں گا۔ نیتن یاہو پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا، ہر کوئی تم سے نفرت کرتا ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب روس کے یوکرینی شہروں پر شدید ترین حملے ہیں، 18 افراد کی ہلاکت ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کے مطابق حملے کیف سمیت مختلف شہروں پر کیے گئے۔ ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں کیف پر یہ تیسرا بڑا حملہ ہے۔ اور زیلنسکی نے کہا کہ رات بھر حملوں میں روس نے 73 میزائل اور 600 سے زائد ڈرون داغے ہیں، اور جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ان حملوں کا مرکزی ہدف کیف تھا۔ کم از کم 9 بلند و بالا عمارتوں، ایک سکول، ایک کلینک، دفاتر اور انتظامی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو روس جو ہے وہ اب اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کو اسرائیل نے جو ہے وہ اس ٹائم پھنسا دیا ہے، کیونکہ نہ مذاکرات کامیاب ہونے دے رہا ہے اور نہ جنگ۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایران کا واضح طور پر ایک سٹینڈ ہے کہ جنگ بندی ہوگی تو ٹوٹل ہوگی، ورنہ جنگ بندی کوئی نہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے عالمی دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ یہ جنگ بندی کا ایک باقاعدہ معاہدہ ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھتے ہیں یہاں پر جیسے پاکستان میں مخالفین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ویسے امریکی انتظامیہ اور اسرائیلی جو حکومت ہے، یہ دونوں حکومتیں مل کر جو ہے وہ بھی ہر لمحے پینترا بدل رہے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ مخالفین کو جیسے گلگت بلتستان کے الیکشن میں صوبہ بدر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، عالمی حالات بھی بدلیں گے، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ کٹہرے میں آنے والے ہیں، اور اب وقت بہت قریب آ چکا ہے، کیونکہ انہوں نے راستہ کوئی نہیں چھوڑا دونوں جانب سے۔ میں انٹرنیشنل صورتحال کی بات کر رہا ہوں، ادھر بھی کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کسی کو راستہ نہ دیں تو راستہ خود بخود بنتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین